اب چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بخاری شریف مت پڑھو، یہ تو شاید بات آ گئی تھی، نہیں وہ پہلے اور سوال تھا، بخاری شریف ہی سے تعلق رکھتا، کہتے ہیں کہ بخاری شریف مت پڑھو، اس میں تو ایسی روایتیں بھی آ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ بخاری شریف کو اس لیے نہ پڑھو کہ اس میں ایسی کوئی روایت آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ بخاری شریف ایک کو چھوڑو گے تمہیں اپنی ساری کتابیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تمہاری کتابوں میں بھی یہ ثبوت مل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کے تحت کبھی کسی موقع پر ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، اور یہ عذر کے موقع ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ یہ سنت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا؟ ابھی میں پچھلے جمعہ میں یہ باتیں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں، پچھلے جمعہ میں بھی رات کے درس میں یہ بات تھی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جس سے پاؤں پہ چھینٹے آئیں، کپڑوں پہ چھینٹے آئیں، یہ عذاب قبر کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کی سواری بد کی، آپ نے اس سے اندازہ کیا کہ قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت جب چاہتا کسی قبر کا حال بیان کر دیتا، بتا دیتا۔ فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر، عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے کبیرہ گناہ کے سلسلہ میں نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہی ہے۔ ان میں سے ایک اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، ایک میں لا یستتر من البول، معنی ایک ہے۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، دوسرا چلتے پھرتے چغلیاں اور غیبتیں کرتا تھا۔ عذاب قبر کا ذریعہ 2 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، لیکن عذر کے موقع پر ایسا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، لیکن ایک بیماری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر جماعت کروائی، اور یہ مرض الموت بھی نہیں۔ مرض الموت میں تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے، آپ ابوبکر کے امام اور ابوبکر پورے قوم کے امام، یہ وہ موقع نہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ سواری سے گر گئے، آپ کو چوٹ لگی اور آپ کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، آپ نے بیٹھ کر جماعت کروائی۔ کیا یہ سنت ہے بیٹھ کر؟ نہیں، عذر کے موقع پر ایسا جائز ہے۔ آپ اگر اس طرح کریں گے کہ بخاری میں تمہارے مسلک کے خلاف فلاں حدیث بھی ہے، تو پھر میرا بھائی یہاں سے بہت ساری حدیثیں ملیں گی، پھر بخاری کو چھوڑو، آپ کے مسلک میں تو کچھ باتیں ایسی بھی آ جائیں گی جو قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کہہ دو کہ قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ اس میں تو وہاں جا کے وہ بات بھی آئے گی۔ اس طرح اگر کتابوں کو چھوڑیں گے کہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، پڑھنا بھی چھوڑو، لوگوں کو پڑھنے سے بھی روکو، تو دین تو ویسے ہی 1/4 حصہ کچھ لوگ لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر اس طرح کی خاص بخاری اور مسلم جیسی کتابیں چھوڑ دیں گے پڑھنا، تو پھر دین کا تھوڑا سا حصہ ہی باقی بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ مذہبی تعصب میں آ کر یہ قرآن و سنت سے بھی لوگوں کو دور کیے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ مولویوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی کتابیں ہی نہ پڑھیں، لوگوں کی کتابیں ہی نہ پڑھیں، تم پر میرا لٹریچر لازم ہے۔ اور یہ کس کے الفاظ ہیں؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی۔ تم پر میرا لٹریچر لازم ہے، یعنی میری کتابیں پڑھو، کسی اور کی کتابیں نہ پڑھو، تاکہ جس طرح وہ تھے اسی طرح سارے لوگ رہیں۔ نہ قرآن و سنت کی تعلیمات پوری طرح وہ اپنا سکے، نہ ان کی جماعت اپنا سکے، اور آج تک ان کے لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ جتنی خرافات، سب سے زیادہ خرافی آدمی دیکھو ان کا ماننے والا نکل آئے گا۔ تو یہی ہوگا جب میں کہوں گا کہ صرف میری مانو، قرآن سنت جو کسی نے جو بھی لکھا ہے اس کو نہیں، صرف میری مانو، تو جو میری کوتاہیاں ہوں گی وہ ساری آپ کے اندر آ جائیں گی۔ جو صحیح ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ مانو، وہ چاہے کوئی بھی کہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو نہ مانو، چاہے کوئی بھی کہے۔
اپنا باپ ہو، اپنا استاد ہو، اپنا امام ہی کیوں نہ ہو۔